اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس کی حقیقت پر عمل نہیں کرتے۔ جو اخلاق ہے اسلام پھیلانے کے، ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلانا چاہیں تو پھیلا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسلام کے اخلاق کو ابھی اپنایا نہیں ہے۔ ہمارا اگر کسی پر حق ہے تو اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، دوسرے کا حق ہے تو اس کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو اتنے بڑے ظالم بن بیٹھے ہیں، اتنے بڑے ظالم بن بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ایک کتنی بڑی غلط فہمی میں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کے باہر جو دیواروں کی سیڑھیاں بنوائی ہوئی ہیں گلی میں بنوائی ہوئی ہے، کہاں بنوائی ہے؟ گلی میں بنوائی ہوئی ہیں، وہ گلی کا حق ہے، راہگیروں کا حق ہے، چلنے والوں کا، اور ہم نے اس گلی پر راہگیروں کے حق پر قبضہ کر رکھا ہے۔ 2 فٹ کی 3 فٹ کی گھیر رکھی زمین، 2 فٹ 3 فٹ زمین گھیر رکھی، راستے کی راہگیروں کی زمین گھیر رکھی ہے ہم نے، تو یہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم پر سرکار ہم پر مہربانی کرے گی۔ جب تم سرکار کی زمین کو ہتھیائے ہوئے ہو، سرکار کی نظر نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ تم نے 1 انچ بھی زمین اگر کسی کی قبضہ کی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اگر آپ نے 1 بالش زمین کسی کی قبضہ کر لی ناجائز جو آپ کی نہیں تھی اور آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، آپ نے اس پر حق جتایا، تو قیامت کے دن 7 ہاتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ روایت جھوٹی نہیں ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نبی کا فرمان اتنا سچا ہے، سورج کے نکلنے میں شک ہو سکتا ہے، سورج کے ڈوبنے میں شک ہو سکتا ہے، تاریخوں کے بدلنے میں شک ہو سکتا ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا ہے کہ 7 ہاتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا، تو یہ برحق ہے، اور ہم لوگ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، راہگیروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، گاڑی کھڑی کرنے کو جگہ نہیں ہے، ٹریکٹر نکل رہا ہے ادھر جگہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ 2-3 فٹ جگہ گھر رکھی ہے۔ کس کی جگہ گھر رکھی ہے؟ سرکاری ہے، کوئی کچھ نہیں بولنے والا، کوئی کچھ نہیں بولنے والا۔ میرے دوستو کوئی کچھ بولے مت بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ تم کس کا حق مار رہے ہو۔ اگر وہی ہم اپنا دروازہ 2 فٹ اندر بنا لیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ اپنا دروازہ اندر بنا لیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم نے کس نیت سے بنایا ہے، کیونکہ وہاں پر راہگیر گزرتے ہیں، کسی کو ٹکر ٹھوکنے لگ جائے، کسی کی گاڑی چلنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کوئی آسانی سے اپنی گاڑی نکال لے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ ہم نے ان تمام حقوق کو برباد کر دیا ہے، اپنی سیڑھی 2 فٹ 3 فٹ باہر نکال کے گلیوں سے، اور گلی جو 8 فٹ کی تھی وہ 6 فٹ کی، اور 6 فٹ کی تھی وہ 3 فٹ کی رہ گئی ہے۔ میں کسی ایک گلی کی بات نہیں کر رہا، پورے علاقے میں ساری گلیاں ہیں، سب دیکھ لو، کسی کو نہیں، کسی گلی میں جا کے دیکھ لو، سب گلیوں میں یہی حال ہے۔ یہ مسلمانوں نے ظلم کر رکھا ہے، کیا یہ ظلم اور ناجائز قبضہ ایسے ہی حالات رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کس صورت میں کس شکل میں آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ چاہے وقف کی صورت میں نکالا ہے، NRC کی شکل میں نکالا ہے، وہ جو بھی صورتیں ہوں گی عذاب آنے کی بہت سارے طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دماغ میں ڈال دے گا کہ تم اس طرح ان کو پریشان کرو، وہ پریشان کریں گے، وہ پریشان کریں گے، اور ہم سب پریشان ہو جائیں گے، اللہ ہم پریشان ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہم کیوں پریشان ہیں، ہمارے جو کام تھے کرنے کے، دوسروں کے حق معاف کرنے کے تھے، تو دوسروں کے حق ادا کرنے کے تھے، اپنا حق معاف کرنے کے تھے، لیکن ہم نے اپنا حق معاف نہیں کیا، دوسروں کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے راہگیروں کے حق کو برباد کر دیا، پڑوسیوں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر ان تمام حقوق کو برباد کرنے کی وجہ سے ہم پر طرح طرح کے عذابات مسلط ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے عذاب نہیں آ رہا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی عذاب آتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنے کی دین نہیں ہے، حقوق اللہ کی دین نہیں ہے، حقوق العباد بھی دین ہے۔ دین دونوں چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ کا بھی، حقوق العباد کا بھی، بندوں کا بھی حق ہے، اس کے اندر اللہ کا بھی حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہم ادا کرتے رہیں، نمازی بھی رہیں، حاجی بھی رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، ٹائم ٹو ٹائم، رمضان کے مہینہ آتے ہی روزہ بھی رکھیں، لیکن ہم نے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رکھی ہے، لیکن ہم نے راہگیروں کو تکلیف دے رکھی ہے، لیکن ہم نے غریبوں کو تکلیف دے رکھی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس اعتبار سے تمہیں پکڑے گا، کیسی پکڑ اس کی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ان تمام پکڑ سے اگر بچنا ہے تو سب کے حقوقوں کو پہچانو، کسی کا حق ایسا تو نہیں ہے جو ہم سے چھینا جا رہا ہو، یا ہم کسی کا حق مار رہے ہو، کسی کا حق دبا رہے ہوں۔ اگر کسی نے ایسی غلطی کر رکھی ہے تو اس کو چاہیے توبہ بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، معافی مانگے، اور اپنی سیڑھیوں کو راستوں کو درست بھی کرے، تاکہ جو 6 فٹ کا راستہ ہے وہ 6 فٹ ہی رہے، تاکہ جو گزرنے والا راہگیر ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، گزرنے والے کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ
کسی کا مکان بن رہا ہو یا کسی کی کوئی سواری آ رہی ہو, کوئی سامان بھروا رہا ہو, آنے جانے کا ادھر لگا رہتا ہے, کوئی کرایہ پہ لے رہا ہے, کوئی لے رہا ہے, جو اپنا سامان لے کے آتا ہے گاڑی کی پوچھ پاری, 8 فٹ کا راستہ ہے, گاڑی کی پوچھ پاری کتنی پوچھ پاری, 3 فٹ ادھر سے گری ہوئی, 3 فٹ ادھر سے گری ہے, 6 فٹ گر گئی, کتنی گر گئی, 8 فٹ میں 6 فٹ گر لی, کتنی بچی, نکالو گاڑی. تو یہ سب حقوق ہیں جو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہم لوگوں کے حق مارے بیٹھے ہیں.